مقبول لیڈر اور عوامی سیاست کو برداشت کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیاست کب بند گلی میں چلی گئی؟ کیا واپس لانا ممکن نہیں؟ کیا مذاکرات ناکام ہو جائیں گے؟ مظہر عباس کا کالم۔ سینئر صحافی مظہر عباس اپنے کالم بعنوان سیاست بند گلی میں اس میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی سیاست اور شہادت ہماری سیاسی تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔ محترمہ نے مارشاء اللہ کے خلاف تاریخی مزاحمت بھی کی اور پھر مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا، یہاں تک کہ بعض معاملات میں کئی غیر مقبول فیصلے بھی کیے، مگر وہ تنگ نظر سیاست جو دلی طور پر عورت کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتی، اس کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز اپنے والد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے اڈیالہ جیل کی کال کوٹری میں پھانسی سے چند گھنٹے پہلے ملاقات میں 3 اپریل 1979 کو کیا، اور ان کی اپنی سیاست کا انجام یا اختتام اپنی ہی شہادت پر 27 دسمبر 2007 کو ہوا۔ والد سیاست کو بند کمروں سے باہر عوام میں لے کر آیا اور بیٹی بند گلی سے باہر لائی، مگر تاریخ کے ان دونوں اہم کرداروں کو راستے سے اس لیے بھی ہٹا دیا گیا کہ نہ اس ملک میں مقبول رہنما کو برداشت کیا جاتا ہے، نہ عوامی سیاست کو۔ جس نے بھی سیاست کو بند گلی سے باہر لانے کی کوشش کی، اسے ناکام بنا دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں کبھی انتخابات آزادانہ ہوئے نہ منصفانہ۔ ایسے میں کوئی بھی سیاسی مذاکرات کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی بنائی ہوئی مذاکراتی ٹیم اور ان کے بعض رہنماؤں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مظہر عباس کے مطابق یہ بھی ہماری تاریخ کا المیہ ہے کہ جب بھی سیاستدان مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں، کچھ قوتیں ان کی ناکامی کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں، ان میں خود ان کی جماعتوں کے رہنما بھی شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ اندازہ لگانا غلط نہیں ہوگا کہ 1971 میں اور 1977 میں وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دیے اور نتیجے میں سیاست بند گلی سے باہر نہیں آ سکی، یہاں تک کہ ملک دولت ہو گیا یا پھر مارشاء اللہ لگ گیا۔ سینئر صحافی اپنے تجزیے میں مزید کہتے ہیں کہ آج تو ہم ایک ہائیبرڈ ماڈل کے تحت سیاست کر رہے ہیں، اور حکومت جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں پر مشتمل ہے، اس نے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے براہ راست نہ صحیح اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، جو اپنے نرم رویے کی وجہ سے مشہور ہیں، ان کے ذریعے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان یا میر غوث بخش بزنجو تو نہیں ہے، پھر بھی بہت بہتر ہوتا اگر ان مذاکرات میں حکومت کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، قمر زمان کائرہ، خورشید شاہ اور اپوزیشن کی جانب سے فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور شاہ محمود قریشی موجود ہوتے، جن کو جیل سے لایا جا سکتا تھا۔ مذاکرات کی موجودہ ٹیموں میں بھی کچھ سنجیدہ لوگ موجود ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو شاید پیش رفت ہونے کی صورت میں معاملات کو خراب کر سکتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ مظہر عباس کے بقول تصور کریں کہ 1977 میں دونوں جانب سے مذاکراتی ٹیمیں کن افراد پر مشتمل تھیں۔ ایک طرف خود اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی، تو دوسری طرف پروفیسر غفور، مولانا مفتی محمود اور نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے سیاسی اکابر۔ حکومتی ٹیم کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ اپوزیشن کی مشکل یہ تھی کہ پاکستان قومی اتحاد 9 جماعتوں پر مشتمل تھا۔ اس سب کے باوجود وہ مذاکرات کامیاب ہونے لگے تو ملک میں مارشاء اللہ لگا دیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ بھٹو صاحب اچانک غیر ملکی دورے پر چلے گئے، حالانکہ وہ اسی عرب دنیا کے پرانے خاص طور پر اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے گئے تھے جنہوں نے پس پردہ بات چیت کروائی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ایک بی ٹیم کر رہی ہے، ورنہ اس وقت ہماری سیاست کے 3 مرکزی کردار ہیں: عمران خان، میاں نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری، اور ایک نام کا اگر میں اور اضافہ کر دوں تو وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مذاکرات اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال سے نکلا جائے۔ اگر عمران خان اور نواز شریف ہی اپنی اپنی سیاسی انا کو ایک طرف رکھ کر ملک کو ایک ہائیبرڈ نظام سے باہر لا کر ایک مضبوط جمہوری نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں تو شاید معاملات ایک نئے میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتے ہیں، مگر موجودہ سیاسی کشیدگی میں یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ کالم نگار نے سوال کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا ہے کہ تو آخر پھر موجودہ بات چیت کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ حکمران اتحاد خاص طور پر مسلم لیگ نون 9 مئی کے پیچھے چھپی نظر آتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ 9 مئی پر عدالتی کمیشن کا ہے۔ حکومت کہتی ہے 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے 5 جوان شہید ہوئے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے ان کے 12 کارکن شہید ہوئے اور یہاں بھی ان کا مطالبہ ہے عدالتی کمیشن کا، لیکن مذاکرات کا اصل محور 8 فروری 2024 کے انتخابات ہیں اور مینڈیٹ کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے جو اسے واپس دیا جائے، یعنی موجودہ حکومت کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ اگر بات چیت مینڈیٹ سے ہی شروع کرنی ہے تو پھر ابتدا 2018 سے کرنی ہوگی، یعنی دونوں سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں ان کا الیکشن چوری ہوا، البتہ کس نے کیا اس پر بات دبے الفاظ میں یا پھر آف دی ریکارڈ ہی کی جاتی ہے۔ مظہر عباس کے مطابق 1977 میں مذاکرات کا آغاز ہوا تو ہڑتال اور احتجاج روک دیا گیا۔ یہاں بھی پی ٹی آئی کو ابھی سول نافرمانی کی کال کو، جو ایک انتہائی اقدام ہوگا، روک دینا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ 24 نومبر کی فائنل کال سے انہیں خود کتنا نقصان ہوا۔
دوسری طرف حکمران اتحاد کو بھی سیاسی رویہ دکھانا ہوگا جس کی ابتدا ان سیاسی کارکنوں کی رہائی سے ہو سکتی ہے جن پر سنگین الزامات نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر میں مبتلا ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کی رہائی سے حکومت اور ریاست کی نیک نامی ہی ہوگی، جبکہ اللہ نہ کرے کسی بری خبر کی صورت میں حکومت یہ داغ کبھی مٹا نہیں پائے گی۔ مظہر عباس کالم کے آخری حصے میں چند اہم ترین معاملات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست میں انقلاب اور جذبات بھی نظر آتے ہیں۔ 1979 سے 1986 تک سکھر جیل سے لے کر کراچی سینٹرل جیل تک کارکنوں کو وال چاکنگ اور پیمفلیٹ لکھنے کی تربیت سے لے کر جامسا کی کیس میں فوجی عدالت کے روبرو بائیں بازو کی سیاست کے دفاع تک لاٹھی چارج بھی برداشت کیا اور آنسو گیس بھی۔ دوسرا دور 1988 سے 2006 تک بار بار مینڈیٹ چوری ہوا، پھر بات چیت چوری کرنے والوں سے بھی کی اور چوری کروانے والوں سے بھی۔ محترمہ کی شہادت کے بعد سیاست ایک بار پھر بند گلی میں چلی گئی اور اب اسے باہر لانا اس لیے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی سیاسی اسپیس کھو چکے ہیں اور ایک ہائیبرڈ نظام کو قبول کر چکے ہیں۔ کیا ملک کے روشن خیال اور جمہوری سوچ رکھنے والے سیاست کا اعتبار واپس لا سکیں گے؟ اس کی ابتدا دونوں بڑے فریقوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں زباں بندی سے کرنا ہوگی، چاہے بات چیت ابتدائی طور پر زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ رہ گئی بات تیسری قوت کی تو سیاست میں انٹری اور حکومتیں بنانے، جماعتیں بنانے اور توڑنے میں ان کی پالیسیوں نے قومی وحدت کو ہی مشکل میں لا کھڑا کیا ہے۔